بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام رمضان میرا محسن کی فقہی سوالات کی نشست میں حضور آج آپ سے یہ سوال ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نماز تراویح شروع کرتے ہیں مگر کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں وہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، تو حضور ان لوگوں کے بارے میں کیا شرعاً حکم ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آپ کو مسجدوں میں بالکل اس طرح نظر آتا ہے، آپ کثرت سے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر اول تو یہ کہ جو لوگ آئی جاتی ہیں نماز تراویح، ایک تو وہ اہل محبت اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی قدر اور قیمت ہے۔ وہ لوگ صرف نماز تراویح میں نہیں، نماز عشاء سے پہلے سنتوں میں بھی آپ کو پہلی جماعت کے اندر نظر آئیں گے، پہلی صف کے اندر نظر آئیں گے۔ جن سے نماز تراویح پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بعض اوقات اگر جو جن کے متعلق انہوں نے کہا پیچھے بیٹھی رہتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر آ بھی جائیں تو یہ اس وقت آتے ہیں جب آدھی نماز تراویح گزر چکی ہوتی ہے، یا 16-18 نماز تراویح آخری 2-4 رکعتیں 6 رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ آ کر نماز تراویح کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اور اس میں بھی یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ یہ جب نماز پڑھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، امام صاحب کو دیکھتے رہتی ہیں کہ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے جلدی سے نماز کھڑی ہو جائیں گے رکعت کے اندر، رکوع میں جانے سے پہلے جن سے۔ اور بعض لوگ آپ دیکھیں نماز تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھیں گے وہ ایسے ہی 8-10 نماز تراویح گزارنے کے بعد آئیں گے۔ جان بوجھ کر ان کی یہ عادت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ 10-12-14 نماز تراویح جب تک گزر نہیں جائیں گی اور اگر آ بھی جائیں گے تو مسجدوں میں باہر سینوں کے اندر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپیں ماریں گے، یا بیٹھے رہیں گے یا دیکھتے رہیں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا اہل محبت ہیں، یا جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ڈر اور خوف موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شرم اور حیا موجود ہے، وہ آپ کو پوری 37 کی 37 رکعتوں کے اندر عشاء کی اور نماز تراویح کے اندر وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ بھلے بوڑھے ضعیف ہوں یا جسمی حالت میں ہوں، وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال اب جو ان کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے، جو فقہاء نے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ جواب ہم دل کی نگاہ سے اور دل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آج کے بعد انشاءاللہ نماز تراویح پھر جون سی ہے ایک بھی انسان چھوڑے گا نہیں، اگر دل سے سمجھے، اور دل سے نہیں سمجھے گا تو پھر کوئی حال نہیں ہے۔ فقہاء نے، مفسرین نے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز تراویح یا کسی بھی نماز کے قیام کے دوران بعض لوگوں کا سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے پیچھے بیٹھے رہنا اور امام صاحب کے ساتھ قیام میں شامل نہ ہونا، امام صاحب کے ساتھ قیام میں شامل نہ ہونا اور پیچھے بیٹھے رہنا جون سے، ہاں جب رکوع میں جائیں تو جلدی سے اٹھ کر رکوع میں کھڑے ہو جائیں، جون سے رکوع میں شامل ہو جائیں۔
قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، مگر ان کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، وہ پیچھے بیٹھ کر دیکھتے رہتی ہیں یا اپنی سوچوں میں گم ہوتی ہیں، انتظار کریں گے کہ امام صاحب رکوع میں جب جانے والی ہوں تو فوراً ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو علماء اور فقہا نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں گے تو فوراً رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء فقہا نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مشابہت ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مکروہ تحریمہ ہے، ایسا مکروہ جو حرام کے نزدیک ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، بلکہ یہ منافقوں سے مشابہت ہے، کہ پیچھے بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب پوری قرات پہلے کر لیں، جب رکوع میں جانے والے ہوں گے تو فوراً اٹھ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مسجدوں میں تو آپ کو ایسے درجنوں سینکڑوں نوجوان اور لوگ نظر آئیں گے جو ان سے ایسا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ منافقوں سے مشابہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سخت حکم اسی لیے کہ جب قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہو تو بندہ سستی اور کاہلی سے پڑا رہے ایک طرف، اس کی توجہ نہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ اس شخص کی اس حرکت کو نفاق اور منافقت سے تشبیہ دی گئی ہے، مکروہ تحریمہ، حرام اور ناجائز اور گناہ کہا گیا، یہ گناہ ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہ شخص اگر سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے نہ ہو، اس کو پتہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی پھر بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت میں بیٹھا رہے، اس شخص کے لیے یہ گناہ کہا گیا اور مکروہ تحریمہ کہا گیا اور ناجائز کہا گیا، اور منافقوں سے مشابہت دی گئی ہے اس شخص کو۔ کیونکہ اس کے وجود میں کوئی لحاظ اللہ کے رسول کا ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ ہاں فقہا نے لکھا ایک صورت میں گناہ نہیں ہے، یا مکروہ تحریمہ نہیں ہے، یا ناجائز نہیں ہے، یا منافقوں سے کہ فرض کر لیں کہ وہ اتنا بوڑھا ہے کہ بھئی وہ تھک گیا ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، چلو امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، صرف وہ شخص، یا اس قدر کمزور ہے، لاغر ہے، یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے کہ نہیں ہے طاقت، وہ بیٹھ گیا ہے کہ اچھا چلو پیچھے ذرا بیٹھتا ہوں، جیسے امام صاحب جو ان سے رکوع میں جانے لگیں گے فوراً صف میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جو ان سے۔ تو فقہا نے یہاں پر قرآن کی ایک آیت بیان کی ہے، قرآن کی ایک آیت۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن اور حدیث پڑھا جائے تو بالکل اٹینٹو ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھول دینا چاہیے۔ بہت اچھا سوال انہوں نے یہ کیا ہے، یہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کی۔ بالکل کوئی کاہلی، کوئی سستی، کوئی وجود کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے،
اللہ کا کلام قرآن یا حدیث پڑھا جائے، جس مجلس میں پڑھا جائے، اس کے اندر یہ بے ادبی گستاخی کے اندر آتا ہے. تو علماء اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا کہ جناب امام صاحب کے ساتھ قیام میں شامل نہ ہو، جب وہ رکوع میں جائیں تو فوراً رکوع میں شامل ہو جائے. انہوں نے کہا یہ منافقوں سے مشابہت ہے اور مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے. صرف ایک صورت میں کہ وہ بندہ اتنا لاغر یا کمزور ہے یا بوڑھا ضعیف ہے، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اس کو اجازت ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں گے تو ساتھ میں بیٹھ جائے گا. تو فقہا نے فرمایا اس کے اندر ایک آیت جون سی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142. آپ لوگ گھر جا کر قرآن کھول کر دیکھیں، اور جب آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اگر ایمان کی شمع سینے میں فیروزہ ہے یا جل رہی ہے تو پھر کبھی ایسی حرکت نہیں ہوگی. سورۃ النساء آیت نمبر 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. بے شک منافق اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. بے شک جو منافق ہیں وہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں. اور آیت کا ترجمہ سنیں، اور وہ انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل، تو ہارے جی مرے دل سستی سے. یہ کوئی حدیث میں نہیں، میں قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہ انہیں غافل کر کے مارے گا. قرآن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے، تو مرے دل سستی کے ساتھ. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بھلے وہ نماز تراویح ہو، بھلے وہ کوئی بھی نماز ہو، مگر یہاں تو یہ حال تو اپنی جگہ پر ہے. جان بوجھ کر جب آخری 2 رکعتیں رہ جائیں گی تب آ کر نماز میں ملیں گے، جب آخری 4 رکعتیں رہ جائیں گی تب آ کر نماز میں ملیں گے، آخری 6 رکعتیں رہ جائیں گی تب آ کر نماز میں ملیں گے. کتنا سخت حکم ہے قرآن کریم کا، شریعت کا. جزاک اللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر دل و جان سے پابندی کر سکیں.